چلا رہا ہے وہی خدا ہے. تلاش تلاش اس کو نہ کر رتوں میں، وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں، جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے وہی خدا ہے. کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے وہی خدا ہے. حاضرین کرام، خدا بزرگ و برتر کی حمد و ثنا کے بعد، مالک دو جہاں کی بڑائی اور کبریائی بیان کرنے کے بعد، سرشٹی کے رچیتا ودھاتا کی وندنا کے بعد آئیے ان کی گفتگو کرتے ہیں جو وجہ کل کائنات ہے. وہ جو بے آسراؤں کا آسرا ہے، جو بے سہاروں کا سہارا ہے، جو یتیموں کے باپ ہے، جو بیواؤں کے سہاگ ہے، جو صادق بھی ہے اور امین بھی، اور وہی جو رحمت للعالمین بھی. اے مشکل زنبر فشاں، اے مشکل زنبر فشاں، بیٹے نسیم صبح دم، اے چارگر عیسیٰ نفس تجھ کو اسی گل کی قسم، اے چارگر عیسیٰ نفس تجھ کو اسی گل کی قسم. اے قاصد پرخندبے، اے مونی سے بیمان غم، انت تیاری الصبا یوم القلا ارد الارم، بلغ سلامی رازدن فیہ النبی المحترم، تاجدار حرم تاجدار حرم وہ نگاہ کرم. آئیے اس خوبصورت محفل مشاعرہ کا مزید بابرکت، معطر، پرنور اور خوشبودار آغاز کرنے کے لیے نعت پاک کے حوالے سے چند شعر عرض کریں گے جناب حامد بھساولی. آج کے اس مشاعرے میں نعت پاک سنانے کی سعادت جناب حامد بھساولی کے حصے میں آئی ہے. میں چاہتا ہوں کہ وہ آئیں اور اس مشاعرے میں نعت پاک کا نذرانہ پیش کریں کہ رات ڈھلتی نہ تھی، رات ڈھلتی نہ تھی، دن نکلتا نہ تھا، آپ سے پہلے موسم بدلتا تھا. جناب حامد بھساولی صاحب. السلام علیکم. میں خوش نصیب ہوں کہ یہ سعادت میرے حصے آئی. غزل کے دور میں آپ کو پوری آزادی ہے، آپ جو چاہیں وہ کریں. نعت نبی پڑھی جا رہی ہے. یہ وہ حصہ ہے جس کا پڑھنا بھی ثواب، جس کا سننا بھی ثواب، جس کا لکھنا بھی ثواب. مطلب ملاحظہ کریں. اتنی خواہش ہے میرے سینے میں، اتنی خواہش ہے میرے سینے میں، موت آئے تو بس مدینہ. ایک بار پورا مجمع اتنی خواہش ہے میرے سینے میں. یہ مطلب میرا اگر آپ پڑھ کے دیکھیں تو آپ کو ہو جائے گا. اتنی خواہش ہے میرے سینے میں، کیا کہنے موت آئے تو بس مدینے. بہت اچھا ہے. واہ واہ واہ. یہ شعر بھی آپ کی بعض اور سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں. پوری رات آپ کو آزادی ہے، جیسے چاہے ویسے سلوک کرے شعراء کے ساتھ. دیکھ لے جالیاں جو روزے کی، دیکھ لے جالیاں جو روزے کی، کیا کہنے نور آنکھوں سے آئے سینے. پھر پڑھتا ہوں میں اسے. توجہ کا شکار ہوا یہ شعر. میں آپ کی بازوں سماعتوں کے حوالے میں کرتا ہوں. دیکھ لے جالیاں جو روزے کی، دیکھ لے جالیاں جو روزے کی، نور آنکھوں سے آئے سینے میں. بہت اچھا ہے. اور دو مشہور خوشبوئیں ہیں، مشک اور عنبر. حامد بھساولی مہاراشٹر سے آ کے آپ کی عدالت میں یہ شعر رکھ رہا ہے. بطور خاص اپنی توجہ کے ساتھ سنیے گا. اگر مزہ آئے تو سبحان اللہ کی وہ صدائے بلند کرے جس کا میں انتظار کرتا ہوں. مشک و عنبر حقیر لگتے ہیں، مشک و عنبر
کیا کہہ رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں عابد بھائی بابا؟ مجھ کو عنبر حقیر لگتے ہیں، ایسی خوشبو تھی اس قصیدے میں۔ اور یہ وقت سے پہلے کا شعر پھر آپ کی مطلب سماعتوں کے حوالے میں پڑھا۔ کوئی طوفان ہو کیا بگاڑے گا، کوئی طوفان ہو کیا بگاڑے گا، ان کا عاشق ہو کر سفیر، ان کا عاشق ہو کر سفیر، کوئی طوفان کیا بگاڑے گا، کوئی طوفان ہو کیا بگاڑے گا، سبحان اللہ صاحب، ان کا عاشق ہو کر سفینے میں۔ اور یہ مقطع بہت نئے طریقے سے اللہ نے اس ناچیز کے سے منتر رکھ دیا۔ ملاحظہ کریں مقطع آخر، وہ کبوتر بناتے حامد کو، وہ کبوتر بنا دے حامد کو، وہ کبوتر بنا دے حامد کو، جو چہکتا پھرے مدینہ، بہت اچھے عامد بساولی صاحب، وہ کبوتر بنا دے حامد کو، جو چہکتا پھرے مدینے، چہکتا پھرے مدینے میں، اتنی خواہش ہے میرے سینے میں، بہت اچھی بات، موت آئے تو بس مدینہ۔ دیکھتی ہوئی آنکھوں، سنتے ہوئے کانوں، دھڑکتے ہوئے دلوں، مہکتی اور مچلتی ہوئی سانسوں کی خدمت میں ابرار کاشف کا بہت بہت پیار، آداب، احترام اور سلام۔ عبادتوں کی طرح میں یہ کام کرتا ہوں، عبادتوں کی طرح میں یہ کام کرتا ہوں، میرا اصول ہے پہلے سلام کرتا ہوں، خدا نے مجھ کو غزل کا خیال بخشا ہے، یہ سلطنت میں محبت کے نام کرتا ہوں۔ آج کے اس محبت بھری محفل میں آپ سے مل بیٹھتے ہیں۔ قاضی صاحب، آپ کی صدارت، چند شاعر ہیں جو اس شہر میں مل بیٹھتے ہیں، ورنہ لوگوں میں وہ نفرت کے دل بیٹھتے ہیں۔ تو اس نفرتوں کو ختم کرنے کے لیے اس طرح کی محفلوں کا انعقاد بہت ضروری ہے۔ ہم کرناٹک اردو اکیڈمی کا اظہار تشکر کرتے ہیں، ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ اس طرح کی محبتوں کی محفل پورے کرناٹک میں کر رہی ہے۔ بہت شکریہ سلیم صاحب، یہاں پر ایملسی صاحب ہے، قاضی صاحب، چیئرمین صاحب، تمام حضرات کے لیے انڈسٹری صاحب کے لیے تعلیم بجانے میں اچھا لگے گا۔ زندگی میں تو خواب ہے، خواب ہے تو منزلیں ہیں، منزلیں ہیں تو حوصلہ ہے، حوصلہ ہے تو ہگلی ہے۔ حوصلے کا دوسرا نام ہگلی ہے، حوصلے کا دوسرا نام ہگلی ہے۔ دوستو، زندگی کا فلسفہ عجیب ہے۔ شاید قاضی صاحب نے انتظامات کے معاملے میں بہت اعلیٰ پیمانے پر انتظام کیا، لیکن زندگی کا فلسفہ بہت عجیب ہے۔ یہ ناشتہ اسی کو دیتی ہے جو چائے سے انکار کر دیتا ہے، کھانا اسی کو پیش کیا جاتا ہے جو ناشتے سے انکار کر دیتا ہے۔ میری بات کو سمجھنا، یہ بہت ہی خوبصورت ہمارا ملک ہے۔ ماضی کا ایک ورق الٹنا چاہتا ہوں، معزز خواتین بھی میری یہاں پر موجود ہے، ماضی کا ایک ورق الٹنا چاہتا ہوں، ایک صفحہ الٹتا ہوں، آپ کو 1923 میں لے جاتا ہوں۔ 1923 میں جب مولانا ابوالکلام آزاد کو انڈین نیشنل کانگریس کا صدر منتخب کیا گیا تو آپ نے اپنے صدارتی خطبے میں، اپنے ادھیکشیہ بھاشن میں ایک بات کہی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ اگر آسمان کی بدلیوں سے اس وقت کوئی فرشتہ زمین پہ اتر آئے اور وہ مجھ سے یہ کہے
کہ اس ملک کو یعنی ہندوستان کو انگریزوں کی غلامی سے آزادی اسی پل اسی لمحے مل سکتی ہے، بشرط یہ کہ یہاں کا ہندو مسلمان اتحاد آپس سے دستبردار ہو جائے۔ تو میں اس فرشتے کی یہ شرط قبول کرنے سے ماننے سے انکار کر دوں گا، کیونکہ میرا یہ ایمان ہے، میرا یہ یقین ہے کہ ہندوستان کو آزادی ملنے میں تاخیر ہوئی تو یہ صرف ایک ملک کا نقصان ہوگا، لیکن ہمارا بھائی چارہ اور اتحاد جاتا رہا تو یہ عالم انسانیت کا نقصان ہے۔ تو آپ انسانیت کی اہمیت اور انسانیت کی ضرورت کو اس خطبے کی روشنی میں محسوس کر سکتے ہیں۔ ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اکابرین نے، ہمارے بڑوں نے خواب دیکھا تھا، انہوں نے خواب دیکھا تھا کہ ہندوستان امن کا گہوارہ بن جائے گا، یہ ملک بہت خوبصورت ہوگا، یہاں پہ بھائی چارہ ہوگا، دوستی ہوگی، امن ہوگا، یہاں پہ رام راج ہم قائم کریں گے، ایک ایسا رام راج جس کے اندر ایک ہی گھاٹ پر بکری اور شیر پانی پیا کریں گے۔ لیکن افسوس کہ ان کا یہ خواب چکنا-چور ہو گیا، ان کا یہ خواب ٹوٹ گیا۔ آج شیر اور بکری پانی تو پی رہے ہیں، مگر بکری شیر کے پیٹ میں ایک ہی گھاٹ پر پانی پی گئی ہے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے، اس صورتحال کو تبدیل کرنا چاہیے، اور اس صورتحال کو تبدیل کرنے کے لیے اس طرح کے مشاہدوں کی بہت ضرورت، بڑی اہمیت اور بڑی افادیت ہے۔ مارٹن لوتھر کنگ نے کہا تھا کہ تم اڑو، اگر تم اڑ نہیں سکتے ہو تو دوڑو، اگر تم دوڑ نہیں سکتے ہو تو چلو، اگر چل نہیں سکتے ہو تو رینگتے رہو، مگر آگے کی سمت بڑھتے رہو، آگے کے قدم بڑھاتے رہو۔ اگر راستے میں کہیں کنکر اور پتھر ہیں تو اچھا جوتا پہن کر راستہ طے کیا جا سکتا ہے، لیکن جوتے میں کنکر ہو تو اچھے راستے پہ چلنا دشوار ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو اندرونی طور پہ مضبوط ہونا چاہیے، انسان کو روحانی طور پہ مضبوط ہونا چاہیے، انسان کو آدھیاتمک طور پہ مضبوط ہونا چاہیے۔ چیئرمین اردو اکیڈمی قاضی صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی، انہوں نے ادب کے حوالے سے اتنی پرمغز اور اتنی شاندار بات کی کہ میں ان کی اس گفتگو کا فین ہو گیا۔ ادب کا اور مشاعرے کا آپس میں وہی رشتہ ہے جو جسم اور جان کا رشتہ ہوتا ہے، جو روح اور بدن کا رشتہ ہوتا ہے۔ آئیے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ مشاعرہ سنجیدگی سے سننے کی جیسی کوئی چیز نہیں ہے، یہ کسی پروٹوکول کے تحت سنے جانے والی چیز نہیں ہے۔ مشاعرہ سننے کے لیے تھوڑی سی آوارگی کی ضرورت ہوتی ہے، تھوڑے سے پاگل پن کی ضرورت ہوتی ہے، تھوڑے سے جنون کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن میں ہوگلی میں کہہ دوں اندسگری صاحب کی موجودگی میں، سلیم صاحب کی موجودگی میں، قاضی صاحب کی موجودگی میں، کہ اس جنون، اس پاگل پن، اس آوارگی میں بھی ایک تہذیبی رکھ رکھاؤ کی ضرورت ہوتی ہے۔ آئیے تو حرص و ہوس کو چھوڑ میاں مت دیس بدیس پھرے مارا، تو حرص و ہوس کو چھوڑ میاں مت دیس بدیس پھرے مارا، قذاب اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نکارا، کیا پدیا بھینسا بیل شتر، کیا قومیں پلہ سر بھارا، کیا گیہوں چاول موٹ مٹر، کیا آگ دھواں کیا انگارا، سب گھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاکھ چلے گا رنجا۔ گر تو ہے لکھی بنجارا اور کھیت بھی تیری بھاری ہے، اے غافل تجھ سے بھی چڑھتا ایک اور بڑا ویپاری ہے، کیا شکر مصری کند گری، کیا سانگر میٹھا کھاری ہے، کیا داغ منٹ کا سوٹ منٹ، کیا کیسر لونگ سپاری ہے، سب گھاٹ پڑا رہ جائے گا جب رات چلے گا بنجارا۔ تو بس یہ پل زندگی کے ہے جو خدا نے ہمیں عطا کی ہے۔ زندگی بہت خوبصورت ہے، اسی خوبصورتی سے جینا چاہیے، یہ بہت حسین ہے، اس کے حسن سے لطف اندوز ہونا چاہیے، یہی اس محفل کا مقصد ہے۔ اور قاضی صاحب نے جیسا کہا کہ ادب آپ کو انسانیت کا اخلاقیات کا درس دیتا ہے، تو یہ مشاعرہ بھی میں اسی لیے کہہ رہا تھا کہ یہ مشاعرے کو مشاعرہ نہیں کہتا بلکہ روحانی اسپتال کہتا ہوں جہاں آتما کا علاج کیا جاتا ہے۔ آئیے پہلے شاعر کے طور پر میں وادی غزل میں قدر رکھ رہا ہوں، پہلے شاعر کے طور پر میں چاہتا ہوں کہ ہبلی کی نمائندگی ہو جائے۔ ہبلی کی نمائندگی ہونے کے بعد ہم نے ایک بیرون اکرام کا خوبصورت سلسلہ ہے، ایک کہکشاں ہے، ایک گیلیکسی ہے جو آپ کی نگاہوں کا مرکز اور محور ہے، پھر ہم دھیرے دھیرے اس مرحلے سے بھی گزریں گے۔ ہم چاہتے ہیں کہ وینکٹپا کامل کلادگی صاحب جو ہبلی سے جن کا تعلق ہے وہ آئے اور اردو کی اس محفل میں اپنا کلام پیش کریں۔ یہ وینکٹپا کی موجودگی اس فیصلے پر اور مہر سخت کرتی ہے، اور مہر لگاتی ہے، جو فیصلہ سپریم کورٹ کا قاضی صاحب نے سنایا تھا۔ اور قاضی صاحب میں آپ کو بتا دوں، مجھے ایک بات یاد آ گئی ہے، بہت 2 منٹ آپ کے لوں گا، کہ سپریم کورٹ کا یہ جو فیصلہ آیا ہے جو قاضی صاحب نے پڑھ کے سنایا ہے، اس کی جو پٹیشن اور جو کیس دائر کیا گیا تھا اکولا ضلع کی ایک تحصیل پاتور سے کچھ 2 لوگوں نے کیا تھا جن کا نام اسحاق رائی وغیرہ کچھ تھا، اور وہ یوں ہوا تھا کہ وہاں تحصیل کے آفس پر صدر بلدیہ تحصیل کا آفس ایسا اردو میں لکھا ہوا تھا، وہاں کی
ایکٹیو شیو سینکوں نے اس پر ایکشن لیا, اس کے خلاف مقدمہ درج کیا. وہ مقدمہ دھیرے دھیرے چیک ہوتا ہوا, عدالتوں سے ہوتا ہوا سپریم کورٹ پہنچا, اور سپریم کورٹ میں پھر اردو کی جیت ہوئی, یعنی ہندوستان کی جیت ہوئی, انسانیت کی جیت ہوئی, بھائی چارے اور امن کی جیت ہوئی. وحشت نے تار تار گریبان کر دیا, وحشت نے تار تار گریبان کر دیا, تہذیب کا اثاثہ بھی قربان کر دیا. یارہ نے خوش مذاق نے اللہ کی پناہ اردو کو بے قصور مسلمان کر دیا. تو آئیے جناب کامل صاحب سے گزارش کریں گے کہ وہ آئیں اور اس محفل میں اپنی نظر پیش کریں. جناب کامل صاحب کے لیے زوردار تالی بجائیں. آپ اپنی ماضی کے ثبوت پر سن رہے ہیں تو آپ کی ذمہ داری زیادہ بڑھ جاتی ہے. ایسے موقع پر مجھے افتخار عارف کا ایک شعر یاد آتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ بلندی قد و قامت سروں سے آئی ہے, بلندی قد و قامت سروں سے آئی ہے, ہماری پہلی گواہی گھروں سے آئی ہے. تو گھر والوں نے اگر بڑا بنا دیا, پلکوں پہ بٹھا لیا, تو پھر ساری دنیا پلکوں پہ بٹھا لے. کامل صاحب آپ کے حوالے. معزز سامعین اکرام, السلام علیکم. کیا کہہ رہے ہیں؟ آغاز کرتا ہوں 4 بجے. سر آئیے کچھ کام کی باتیں کریں, آئیے کچھ کام کی باتیں کریں, رام کی گھنشام کی باتیں کریں. آپسی شکوے گلے سب بھول کر آئیے اسلام کی باتیں آئیے. ہندوستان کی سچی تصویر بنتی ہے. واہ واہ. آئیے کچھ کام کی باتیں کریں, رام کی گھنشام کی باتیں کریں. آپسی شکوے گلے سب بھول کر آئیے اسلام کی باتیں کریں. بہت اچھا. مسلسل اعلیٰ درجے سر جس قدر تم کاٹتے جاؤ گے ان کو اور بڑھتی ہی چلی جائیں گی وہ. جس قدر تم کاٹتے جاؤ گے ان کو اور بڑھتی ہی چلی جائیں گی وہ. خواہشیں خود اگنے والی گھاس کے مانند ہے. خواہشیں خود اگنے والی گھاس کے مانند ہے. کشمیر سے کنیا کماری اور راجستھان سے آسام تک پھیلی ہوئی میری دھرتی بٹ گئی ہے مختلف حصوں میں. آج ڈھونڈتا ہوں ان میں کامل میرا بھارت ہے. کشمیر سے کنیا کماری اور راجستھان سے آسام تک پھیلی ہوئی میری دھرتی بٹ گئی ہے مختلف حصوں میں. آج ڈھونڈتا ہوں ان میں کامل میرا بھارت ہے کہاں. ایک اور مختصر سی کیا کہنے ہیں سر, کیا کہنے ہیں؟ 10 سیکنڈ میں ختم ہو جائے گی, بہت ہی مختصر ہے. اس کا عنوان ہے نیم پاگل. نیم پاگل. ایک نکمے پاگل نے اپنے چہیتے یاروں کو, ایک نکمے پاگل نے اپنے چہیتے یاروں کو آنے پونے داموں میں بھارت ماں کو بیچ دیا. کیا کہہ رہے ہیں, کیا کہہ رہے ہیں؟ ایک نکمے پاگل نے
अपने चहीते यारों को। बहुत अच्छा, ताली बजाइए। एक निकम्मे पागल ने अपने चहीते यारों को औने पौने दामों में आत्मा को पेश किया। क्या कहें गजल का मतलब सर दिल मेरा जब आशिकाना हो गया, दिल मेरा जब आशिकाना हो गया, आशिकाना हो गया, खत्म सारा आबो दाना हो गया। दिल मेरा जब आशिकाना हो गया, खत्म सारा आबो दाना हो गया। शेर सुनेगा, मुस्तैद रह तू चलने के लिए, क्या कहते मुस्तैद रह तू चलने के लिए, यार को देखे जमाना हो गया। मुस्तैद रह तू चलने के लिए, यार को देखे जमाना हो गया। क्या कहते एक और दर हकीकत चूर को जलना ही था, दर हकीकत टूर को जलना ही था, जलना ही था, तेरा मिलना एक बहाना हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कौन सा बात है? दर हकीकत टूर को जलना ही था, चूर को जलना ही था, तेरा मिलना एक बहाना हो गया। क्या करेंगे सर? जोर तूफान का चला ही नहीं, जोर तूफान का चला ही नहीं, का चला ही नहीं, दीप जद पे रहा बुझा ही नहीं। वाह, जोर तूफान का चला ही नहीं, दीप जद पर रहा बुझा ही नहीं। से सुनेगा, हर कदम पर मंडियां हैं वाह, झूठ की, वाह, हर कदम पर मंडियां हैं झूठ की, साफ गो आदमी मिला ही नहीं। हर कदम पर मंडियां हैं झूठ की, साफ गो आदमी मिला ही नहीं। हाँ राम लुट गई, शेर सुनिएगा, लुट गई पल में आबरू घर की, वाह, लुट गई पल में आबरू घर की, कैसे कह दूं कि कुछ हुआ ही नहीं, कैसे कह दूं क्या कहते कुछ हुआ ही नहीं। लुट गई पल में आबरू घर की, भूल कर भी न रूबरू होना, भूल कर भी न रूबरू होना, आईना झूठ बोलता ही नहीं, बहुत अच्छी बात, आईना झूठ बोलता ही नहीं, भूल कर भी रूबरू न होना। क्या कहते किया वक्त के ताक से अल्फाज के मैमार गिरे, वक्त के ताक के मैमार अल्फाज के मैमार गिरे, गालिबो मीर ही क्या मोमिनो सरशार गिरे। वक्त के ताक से अल्फाज के मैमार गिरे, गालिबो मीर ही क्या मोमिनो सरशार गिरे। सुनिए, किसकी आमद पे सनम खाने के पैकार गिरे, किसकी आमद पे सनम खाने के पैकार गिरे। क्यों
تیرے ہاتھ سے آزر سبھی اوزار گرے. بہت اچھے کہا. کیوں تیرے ہاتھ سے آزر سبھی اوزار گرے. یوں تو گرتے ہوئے نابینا بہت دیکھے ہیں. یوں تو گرتے ہوئے نابینا بہت دیکھے ہیں. کیا عجب ہے، کیا عجب ہے کہ تیرے دور کا بیدار گرے. تو نے بخشا ہے ہمیں کیسا مقدر یا رب. تو نے بخشا ہے ہمیں کیسا مقدر یا رب. جس کے سائے میں کھڑے ہیں وہی دیوار سائے میں کھڑے ہیں وہی دیوار گرے. غزل کے مطلع قدر کا مطلع اور چند شعر اور اجازت ہوں آپ سب سے. کیوں زندگی ہے ہم سے خفا پوچھتے تھے. کیوں زندگی ہے ہم سے خفا پوچھتے چلے. کیا ہو گئی ہے ہم سے خطا پوچھتے چلے. کیوں زندگی ہے ہم سے خفا پوچھتے چلے. کیا ہو گئی ہے ہم سے خطا پوچھتے چلے. چہروں کی بھیڑ ہے کوئی پہچانتا نہیں. چہروں کی بھیڑ ہے کوئی پہچانتا نہیں. ہے کون سا مقام ذرا پوچھتے چلے. کون سا مقام ذرا پوچھتے چلے. شعر سنیے گا. ناکامیاں ہمارا مقدر بنی ہے. ناکامیاں ہمارا